اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون۔ قیامت واقع ہو جانے پر ان سے کہا جائے گا کہ اب چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب۔ اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہوں گی۔ وہ سایہ نہ ٹھنڈا پہنچانے والا ہوگا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر۔ دوزخ کی وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہے۔ یہاں سے سورہ مرسلات کی 29ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا نقشہ کھینچا ہے جب قیامت واقع ہونے کے بعد حساب و کتاب ہو جائے گا اور مجرمین کو جہنم میں ڈالا جانے لگے گا، تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کتنی دلائل دیے گئے اور کتنے حقائق پیش کیے گئے آخرت اور قیامت کے تعلق سے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوگا، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ جب کہا جائے گا کہ چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ دنیا میں زندگی بھر تم جھٹلاتے رہے اور یہ کہتے رہے، مذاق کرتے رہے کہ یہ تو واقع ہونے والا نہیں ہے، مرنے کے بعد کون دوبارہ زندہ ہوگا، کون سی قیامت، کہاں کی قیامت، یہ کہتے رہے لوگوں سے۔ اب آج دیکھ لو یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اور پھر اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہوں گی۔ سائے سے مراد وہ دھوئیں کا سایہ ہوگا جو جہنم سے نکلے گا اور اوپر جا کر 3 شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور حساب ہونے تک کفار اسی دھوئیں کے احاطے میں رہیں گے اور مومنین اور مقبولین عرش الہی کے سائے میں رہیں گے۔ تو یہ ان کی سزا جو ہے وہاں سے شروع ہو جائے گی، اور وہ سائے میں وہ وہیں پر رہیں گے۔ اور وہ سایہ کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، یعنی وہ سایہ نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا اور نہ ہی آگ کی لپٹ سے بچانے والا ہوگا۔ سایہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ٹھنڈک دے دیتا ہے دنیا میں، لیکن وہاں کا سایہ جو جہنمیوں کے لیے ہوگا، جو آگ کا سایہ ہوگا، وہ ٹھنڈک نہیں دے گا اور وہ جو ہے بالکل آگ کی لپٹ سے بھی نہیں بچائے گا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، اور پھر اس کی خصوصیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ بالکل ایسا ہوگا کہ وہ آگ جب نکلے گی تو محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں اس سے نکلیں گی، اتنی اونچی اونچی آگ ہوگی، اور پھر وہ آگ کی چنگاریوں کی جو کیفیت ہوگی کأنہ جمالۃ صفر فرمایا، یعنی ایسے دکھے گا گویا کہ زرد رنگ کے اونٹ اچھل کود مچا رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی چنگاریاں نکل کے ٹوٹ کر گریں گی آگ میں سے۔ چنگاری کا مطلب عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ شرارہ جسے کہتے ہیں، بالکل ایک چھوٹا سا جو ہے تنکا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ایسے دکھیں گے کہ بڑے بڑے اونٹ زرد رنگ کی، اور وہ چنگاریاں ٹوٹ کر جب گرنا شروع ہوں گی تو اونٹوں کی طرح نظر آئیں گی۔ کتنی اونچی اور کتنی بڑی اور بھیانک آگ ہوگی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی حقیقت کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں کہ اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ، کیونکہ وہاں پر اس سے تمہاری جو ہے میزبانی ہوگی اور یہ تمہارے لیے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ وہ دن ہوگا جس میں وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے عذر پیش کر سکے۔ اس میں کہا جائے گا کہ تم کچھ نہیں بول سکتے آج، اور تمہارے عذر و معذرت آج کی قبول نہیں کی جائے گی، ان سے جو ہے کہنے سے ان کو روک دیا جائے گا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، اور ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ یہ فیصلے کا دن ہے
جس کی تم تکذیب کرتے تھے، اور آج ہم نے تم کو اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام لوگوں کو آج فیصلے کے لیے جمع کر لیا ہے۔ اس میں اولین اور آخرین سب کے سب جمع ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر تم اپنی کسی تدبیر سے بچ نکل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں بچ کر دکھا دو۔ یعنی دنیا میں تم جو تدبیریں کرتے تھے اور جو طریقے اپناتے تھے اور جو مکر اور چال بازیاں کرتے تھے، وہ مکر اور چال بازیاں آج تم اگر کر سکتے ہو تو کر لو اور اس عذاب سے بچ کر دکھا لو۔ یہ وہ دن ہوگا جب ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن جو ہے یہ یعنی عذاب جو ہوگا یہ جہنم میں جانے سے پہلے کا نقشہ ہوگا، اور جس وقت ان کے فیصلے سنا دیے جائیں گے۔ لیکن جب محشر میں ہوں گے تو اس وقت بھی وہ جھوٹ بولیں گے۔ یعنی مختلف آیتوں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ وہاں پر عذر و معذرت کریں گے، وہاں پر ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کو قصوروار کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے قصوروں کو دوسروں کے سر ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور دنیا میں جن جن لوگوں کی انہیں رہنمائی میں زندگی گزاری تھی، جو ان کے پیشوا اور مقتدی تھے، جو ان کو غلط راستے دکھلا دیے تھے، ہدایت کے راستے سے ان کو جو دور کر دیے تھے، اس وقت ان کو گالیاں دیں گے، لڑیں گے۔ یہ محشر میں یہ واقعات بھی پیش آئیں گے، اور یہ ساری باتیں اور اللہ کے سامنے قسم کھا کھا کر کہیں گے اس وقت کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، اللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم شرک نہیں کرتے تھے، حالانکہ شرک کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، لیکن اس وقت وہاں پر جھوٹ بولیں گے۔ یہ تمام باتیں بولنے کے بعد ان کے منہوں پر قفل لگا دیا جائے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ تمام گواہیاں اور شہادتیں ان کے خلاف جمع کر دی جائے گی، ان کے ہاتھ اور پیر، ان کے جسم کے دیگر اعضاء ان کے خلاف اس دن گواہی دیں گی، اور جو ہے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کر دیے جائیں گے، اور ان کو اس وقت معذرت کی کوئی گنجائش ان کے پاس باقی نہیں بچے گی۔ یہ اس وجہ سے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سارے ثبوت ان کے خلاف مہیا کر دیں گے، تو پھر وہ لاجواب ہو جائیں گے۔ ناقابل انکار شہادتیں جب سامنے آ جاتی ہیں تو کون بول سکتا ہے اس کے بعد؟ ایسا موقف ان کا آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اس وقت بول نہیں سکیں گے۔ یعنی لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، جو فرمایا سورہ نبا میں آگے آنے والی ہے کہ بات نہیں کر سکیں، کوئی بول نہیں سکے گا، رحمان کی اجازت کے بغیر کوئی منہ نہیں کھول سکے گا وہاں پر۔ یہاں پر تو بہت باتیں کرتے ہیں، تو اس وقت ان کی اجازت ختم کر دی جائے گی، اور معذرت سے جو ہے ان کو روک دیا جائے گا، اور ان کو بولنے سے روک دیا جائے گا۔ تباہی ہے ان لوگوں کی اس دن کے لیے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، اور کہہ دیا جائے گا کہ یہ آج کا دن جس کو تم چھٹلاتے تھے، سب کے سب یہاں پر جمع ہے، اور تم جو کید اور جو مکر جو دنیا میں کرتے تھے آج بھی کرنے کی کوشش کرو اور بچ جانے کی کوشش کرو اگر ممکن ہے تو۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ یعنی متقین ایسے باغوں میں ہوں گے جس میں سایہ دار درخت اور چشمے ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور جو میوے انہیں مرغوب ہوں گے وہ ان کے لیے حاضر رہیں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا اپنے نیک اعمال کے صلے میں خوب مزے سے کھاؤ پیو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم نیکوکاروں کو آخرت میں ایسا ہی اجر عطا کرنے والے ہیں۔ اس کے برخلاف جو اللہ کے متقی بندے، پرہیزگار بندے ہوں گے، جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے ہوں گے، اور یہ جھٹلانے والوں کا ساتھ انہوں نے کبھی بھی نہیں دیا تھا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا تھا ان تمام کاموں سے وہ اپنے آپ کو روکتے رہے ہوں گے، پھر ان کے لیے عزت ہوگی وہاں پر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو مزے سے، اس جنت میں جو چاہے تمہارے لیے حاضر ہے، سارے میوے جات ہے اور سب کچھ۔ فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، سورہ زخرف 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ یہاں پر تمہارے دل جو چاہیں گے وہ تمام چیزیں یہاں پر موجود ہے، دل کی چاہت کی چیزیں ہیں، اور آنکھوں کی لذت وتلذ الاعین، جو تمہاری آنکھوں کو اچھا دکھے گا وہ سب نظارے تمہارے لیے یہاں پر موجود ہے، اور تم یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اس کام کے بدلے، اس عمل کے بدلے جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر ان کو ایسا جو ہے یعنی مہمان بنایا جائے گا، اور ان کے لیے ایسی ایسی ضیافتیں تیار کر رکھیں اللہ تعالیٰ۔ یہ دیکھ کر جو دنیا میں یہ منکرین ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے
تھے، ان کو بیوقوف سمجھتے تھے وہ مومنین اور مخلصین کو، اور ان کو جاہل سمجھتے تھے، تنگ نظر کہتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑے ذلیل اور حقیر ہیں۔ ان کو آج معلوم ہوگا کہ وہ تو جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں اور ہم کیسے جو ہے عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اس وقت ان کو اندازہ ہوگا، اور علل اعلان ان سے کہہ دیا جائے گا، اور ان کو مجرم ہونا ثابت کر دیا جائے گا، اور وہ ایندھن بنیں گے جہنم کا اس وقت۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے جھٹلانے والو تم دنیا میں کچھ کھا پی لو اور چند روزہ فائدے اٹھا لو، انکم مجرمون، یقیناً تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ دنیا میں یہ لوگ بڑے کھاتے پیتی نظر آتے ہیں عام طور پر، یعنی مومنین کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی ان کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، عام طور پر ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا یعنی حق رکھ لینا نہیں چاہتے۔ جو وہ اچھے کام کرتے ہیں، ہر انسان کچھ نہ کچھ اچھا کام بھی کرتا ہے، تو وہ اچھے کاموں کا صلہ ان کو دنیا ہی میں ملنا ہوتا ہے، اس لیے کہ آخرت میں تو ان کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں، کچھ حصہ ہی نہیں ہوگا، تو دنیا میں ان کو اور زیادہ مزید دے دیا جاتا ہے کہ تم یہاں پر جو کام کیے ہو اس کا صلہ تم کو یہیں پر ملنے والا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، کھا لیں دو ان کو اور پی لینے دو، یہ جو ہے کچھ دنوں کے لیے، یہ عارضی زندگی ہے، اور جو ہے اس کے بعد پھر ان کو کہاں پر آنا ہے یہ معلوم ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ سورہ آل عمران 4 پارے میں اللہ تعالیٰ ان کا نقشہ کھینچے ہیں کہ ان کے تعلق سے جو ہے تم دھوکے میں مت آؤ۔ یہ کفار اور منکرین اللہ کے باغی اور غدار ہیں۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آخر یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں اور پھر ان کو اتنا کچھ کیوں مل رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر دھوکے میں مت آؤ، یہ جو ہے چند روزہ زندگی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لے رہے ہیں، اس کے بعد تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس طریقے سے ان کو کچھ دنوں کے لیے مہلت دنیا میں ملی ہے کہ وہ کھا لیں پی لیں اور مزے اڑا لیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دو تو انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن، یقیناً تباہی ہے تمام حقائق کے جھٹلانے والوں کی۔ اس میں ان کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو جب جھکنے کے لیے کہا جاتا تھا تو وہ نہیں جھکتے تھے۔ رکوع کا مطلب یہ ہے کہ اگر لغوی معنی میں لیا جائے تو اس میں جو ہے جھک جانا، اطاعت کرنا، اور اطاعت احکامات الہی کی اطاعت میں اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اور اگر اصطلاحی معنوں میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا۔ رکوع کہہ کر نماز پڑھنے کو بھی کئی ایک مقامات پر بتایا گیا ہے۔ تو ان کو نماز کے لیے یا عبادت کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے جب دنیا میں بلایا جاتا تھا تو وہ انکار کرتے تھے۔ ان کی تباہی ہے آج، ان حقائق کو انہوں نے نہیں مانا، اس کو جھٹلایا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ سورہ مرسلات کی سب سے آخری آیت ہے۔ پھر اب اگر اس قرآن کے بعد وہ کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اتنے دلائل اور اتنے حقائق پیش کر دیے گئے اس قرآن کے ذریعے سے۔ یہ قرآن واحد ہدایت کی کتاب ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، اور یہ ایسی فصیح و بلیغ کتاب ہے، عجیب و غریب کتاب ہے، ہدایت دینے والی کتاب ہے کہ یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب اگر دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے، ہدایت دینے والی سب سے زیادہ کوئی ہو سکتی ہے تو یہی قرآن ہے۔ کوئی اگر اس کو پڑھ کر، اس پر ایمان لا کر، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کو ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے؟ کہیں سے نہیں مل سکتی۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہدایت اگر ملنا ہے تو اسی کتاب سے ملے گی۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ آیتیں سننے کے بعد جو ہے کسی کو کہنا چاہیے کہ آمنا باللہ، میں ایمان لاتا ہوں اس پر۔ تو آمنا باللہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن کی بات چل رہی ہے اس آخری آیت میں، تو اگر قرآن پہ ایمان لانے کی اور یقین کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس کے حقوق بنتے ہیں۔ ایک بندے کے اوپر 5 حقوق بنتے ہیں۔ ایک یہ سب سے پہلا کہ وہ اس کو مانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، یہ آسمان سے آیا ہے، یہ کوئی بندے کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے۔ اور پھر اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے اور پھر اس کو دیگر لوگوں تک پہنچائے۔ یہ 5 حقوق قرآن کے بنتے ہیں، اور اگر کوئی اس کو ادا نہیں کرتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے خلاف یہ حجت بن جائے گی اور آخرت میں اس کے تعلق سے سوال ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شکایت کریں گی۔ وقال رسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا کا فرمایا گیا سورہ فرقان 19ویں پارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے شکوہ کریں گے کہ اے اللہ،
یہ آپ کے بندے میرے امتی جو تھے انہوں نے اس قرآن کو انہیں چھوڑ دیا تھا اور اس کو اختیار نہیں کیا تھا، اس کو نہیں پڑھا تھا، اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں یہ بات ہے کہ یہ کتاب کو ہم نے تمہارے ہی لیے نازل کیا ہے، اس میں تمہاری ہی باتیں ہیں، تمہارے ہی چرچے ہیں، تمہارے تعلق سے ہی ہدایتیں ہیں۔ اگر تم اس کو نہیں پڑھو گے، نہیں سمجھو گے تو پھر کون سمجھے گا؟ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج مسلمان اس سے بہت دور ہو گئے ہیں، اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، بس اس کو رکھ دیے ہیں کہ مرنے پر نکالیں گے، اور کوئی ایصال ثواب کی بات ہوگی تو نکالیں گے، گھر بھرونی کی بات ہوگی تو نکالیں گے، یا کوئی کتاب یعنی بزنس کی بات ہوگی، وہاں پر جو ہے برکت کی بات ہوگی تو نکالیں گے۔ یہ برکت اور رحمت تو ہے ہی، لیکن اصل یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کو ہدایت کی غرض سے جو پڑھے گا تو پھر اس کی زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ اس پوری صورت میں آپ اگر دیکھیں تو آخرت ہی کی بات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کی صورتوں میں بھی جو ہے یہ بات چل رہی تھی، اور اگر آپ قرآن میں غور و فکر کریں تو زیادہ تر مضامین آخرت ہی کے متعلق ہے، آخرت کو سمجھایا گیا ہے، آخرت کے معاملے کو، کیونکہ یہ عقیدہ انقلابی عقیدہ ہے۔ جو آخرت کے عقیدے پر یقین رکھتا ہے اور تو اس کے اعمال خود بخود اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی جس قدر اس کا جو ہے ایمان آخرت پر بڑھتا جائے گا اس قدر اس کی اعمال صالحہ اس سے صادر ہوتی جائیں گے۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی کے بارے میں بتایا جائے، اور ان کو اس بات کا یقین دلایا جائے۔ جب یقین پیدا ہوگا کہ یہاں سے جانے کے بعد دوبارہ مجھے وہاں پر یعنی یہاں جو میں نے کیا ہے اس کی جزا و سزا ملنے والی ہے، حساب و کتاب ہونے والا ہے، تو پھر یہاں پر اچھے عمل کرنا وہ خود بخود شروع کر دے گا۔ اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حق و باطل میں کوئی فرق کرے یہاں پر، اور سنجیدہ زندگی گزارے اور پھر یہاں پر اچھے عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آخرت کا عقیدہ اس کے پاس مضبوط نہیں ہوگا تو پھر وہ اچھے عمل اس سے صادر ہو ہی نہیں سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔